ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالا اور شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، 3 درہم میں صرف 2 روٹیاں ملتی ہیں، ایک آپ نے کھائی ہے اور ایک میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے آگے کا سفر شروع کیا، آگے کی منزل کی طرف چل دیے۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے عبور کریں گے، جبکہ یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے اور نہ کوئی آدمی نظر آ رہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ لو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا ضرور پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح سے عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ تم نے 3 درہم کی کتنی روٹیاں لائی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔
جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، کم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں میں جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 3 درہم میں روٹیاں بس 2 ہی میں لایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک اینٹ تو رکھ لے، ایک اینٹ میری ہے، اور جو تیسری اینٹ ہے وہ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد بہت شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے اس سے کہنے لگے کہ یہ تینوں اینٹیں تو ہی رکھ لے، تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو وہاں آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس اتنا سونا ہے، اس کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اب وہ واپس مڑے اور کہنے لگے، ہم 3 ہیں اور یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، ہم ایک ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھوک لگی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ لے کر تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے چلا جاتا ہے اور راستے میں سوچنے لگتا ہے، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو میں سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے زہر لیا اور روٹیوں میں ملا دیا۔ ادھر اس کے ساتھی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اگر جو شخص روٹیاں لینے گیا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی، 1 اینٹ اس کی ہم تقسیم کر لیں گے۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں،
हमें खाना भी ज़्यादा मिल गया और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाईं तो वो दोनों भी जहर के वजह से वहीं तड़प तड़प कर मर गए। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि उसी रास्ते में 4 लाशें पड़ी हैं और ईंटें वहीं की वहीं पड़ी हैं। आपने फरमाया, ये देखकर आपने ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ